معزز ناظرین اور عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ یہ ہمارا اس کورس کا 15th لیکچر ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم ایکسٹریم ویلیوز کی بات کر رہے تھے اور اس کی بہت ساری تھیوری ہم نے بیان کی۔ کریٹیکل پوائنٹس جو کہ پارشل ڈیریویٹو کو زیرو کے برابر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے ایگزامپل کی ہم اور ایگزامپلس کریں گے، جس میں یہ بھی ہوگا کہ کریٹیکل پوائنٹس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں ڈیریویٹو ڈیفائن نہ ہو، اور آپ کو ایسے ایگزامپل میں ملے گی جس میں سیڈل پوائنٹ ایگزسٹ کرتا ہو۔ ہم شروع وہیں سے کرتے ہیں، اسی قسم کے ایگزامپل سے جو کہ ہم نے لاسٹ میں پچھلے لیکچر میں کی۔ اس ایگزامپل میں ہم نے پارشل ڈیریویٹو کو زیرو سے ایکویٹ کر کے کریٹیکل پوائنٹ معلوم کیا تھا، اور ابھی تک ہم نے یہ پہچان نہیں کی ہے کہ ان میں سے کون سا پوائنٹ جو ہے وہ میکسیما پرووائڈ کرتا ہے اور کون سا پوائنٹ منیما پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کی کنڈیشنز کی بھی بات ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک اور ایگزامپل جہاں کہ ہم پارشل ڈیریویٹو کو زیرو سے ایکویٹ کر کے ہم کریٹیکل پوائنٹس معلوم کرتے ہیں۔ آئیے ایگزامپل کرتے ہیں۔ فنکشن ہے ایف ایکس وائی از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر۔ Partial derivative of this function with respect to x is equal to x square square root of x square plus y square, and the partial derivative of this function with respect to y is equal to y over square root of x square plus y square. These partial derivatives exist at all points of the domain of f except at the origin, which is in the domain of f. Thus 0, 0 is a critical point of the function. Also we equate these partial derivative to 0, and again we get x is equal to 0, y is equal to 0. پلیز یہاں دیکھیے کہ ہمارے پاس ہم نے جو کریٹیکل پوائنٹس حاصل کرنے کی جو دو کنڈیشنیں ہیں کہ یا تو پارشل ڈیریویٹو وہاں پر زیرو ہوں اور یا پارشل ڈیریویٹو وہاں پر ایگزسٹ نہ کریں۔ دونوں صورتوں میں اتفاق سے ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ 0, 0 ہے۔ دا اونلی کریٹیکل پوائنٹ از 0, 0. And the value of the function at 0, 0 is equal to 0. And from the definition of the function, you can see that the function is never negative for any value of x and y. So the value of the function is equal or greater than 0 for all x, y. So it means here that f00, which is equal to 0, is the absolute minimum value of f. اب ہم ایسی 4 ایگزامپل کریں گے جس میں کہ ہم دیکھیں گے کہ کریٹیکل پوائنٹ ہمیں obtain ہوتے ہیں پارشل ڈیریویٹو کو زیرو کرنے سے۔ ایک کیس میں ہمارے پاس میکسیمم معلوم ہوگا، دوسرے ایگزامپل میں ہم منیمم معلوم کریں گے، اور ایک ایگزامپل میں ہم سیڈل پوائنٹ کی ایکسپلینیشن کریں گے کہ سیڈل پوائنٹ ایگزسٹ ہوتا ہے، اور ایک ایگزامپل میں ہم یہ دکھائیں گے کہ پارشل ڈیریویٹو یہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن جہاں ایگزسٹ نہیں کرتے تو وہ بھی پوائنٹ جو ہے نا وہ کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے،
اور اس پوائنٹ پر ہمارے پاس ایکسٹریم ویلیو ملتی ہے. آئیے ہم اپنی پہلی ایگزامپل کرتے ہیں. ہماری پہلی ایگزامپل z از اکول ٹو ایف ایکس وائی از اکول ٹو ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر. Partial derivative with respect to x is equal to 2x and partial derivative with respect to y is equal to 2y. Equating them 0 and we will get x is equal to 0 and y is equal to 0. So the point 0, 0, the origin, is critical point. اس کی ڈائیگرام ہم دیکھتے ہیں. یہ فنکشن کچھ ایسا ہے کہ یہ پیالہ نما ہے اور اس کا اوپر کا جو فیس ہے وہ یہ نیچے سے جو اوپر جا رہا ہے یہ اس کو آپ یہ پیرابولائڈ کہتے ہیں ہم اس ڈائیگرام کو. جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام سے بڑا آسانی سے پتہ چل رہا ہے کہ 0, 0 پر اس کی ویلیو منیمم ہے. اور یہی بات ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس جس وقت ہم نے یہ ایکویٹ کیے ہمارے ڈیریویٹیوز تو یہاں سے بھی ہمیں 0, 0 ملا. تو لہٰذا اس پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ 0 ہے اور وہ سب سے چھوٹی ویلیو ہے. سو کریٹیکل پوائنٹ 0, 0 ہے اور اس پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو منیمم ہے. آئیے ہم دوسری ایگزامپل کرتے ہیں جہاں پر فنکشن کی ویلیو میکسیمم ہوگی. یہ فنکشن z از اکول ٹو جی ایکس وائی از اکول ٹو 1 مائنس ایکس اسکوئر مائنس وائی اسکوئر پیرابولائڈ ہے. اس کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس جی ایکس از اکول ٹو مائنس 2x اینڈ دا پارشل ڈیریویٹو آف دس فنکشن ود رسپیکٹ ٹو y از مائنس 2y. Equating them to 0, we get x is equal to 0, y is equal to 0. So again the critical point is at the origin 0, 0. Now we see the diagram of this. So for the diagram here, اس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یہ میکسیمم ویلیو فنکشن کی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے at 0, 0. I mean the value of z is maximum here at the origin. اب ہم وہ ایگزامپل کریں گے جس میں دکھائیں گے کہ سیڈل پوائنٹ کیسے ہوتا ہے اور وہ کہاں سے کس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے. Let us do the example. Z is equal to y square minus x square. یہ ہائپربولائک پیرابولائڈ ہے. اس فنکشن کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس از اکول ٹو مائنس 2x اینڈ پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو y از 2y. Equating them to 0, again we get x is equal to 0 and y is equal to 0. So the critical point is 0, 0. But this point will not give us maxima or minima. Let us see the diagram of this graph of this function. یہ جو گراف ہے آپ کو بالکل ایسے نظر آ رہا ہوگا جیسے کہ گھوڑے کی کاٹھی ہوتی ہے. اور یہاں سے آپ اگر یہ اوپر سے اس سرفیس کی سلوپ کے ساتھ آئیں تو نیچے ویلی کی باٹم پر پہنچتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو آپ ہل کی پیک پر پہنچتے ہیں. سو یہ پوائنٹ کیا ہوا؟ ایک طرف سے یہ بات یہ کہہ رہی ہے کہ یہ منیما کی صورتحال ہے، دوسری طرف سے یہ میکسیما کی صورتحال ہے. تو اصل میں ہمارے پاس یہ نہ میکسیما ہے نہ منیما ہے. تو اس پوائنٹ کو ہم اس پوائنٹ پر جو ویلیو ہے
اس پوائنٹ کو ہم جہاں پر ایسے ہوتا ہے ہم سیڈل پوائنٹ کہتے ہیں. پلیز دیکھیے کہ اس میں ہمارے پارشل ڈیریویٹو 0 تھے، وہاں سے ہم نے یہ نکالا، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ نہ ہی میکسیما کی بنی اور نہ ہی مینیما کی بنی. تو لہذا 0 0 پر یہ جو 0 0 جو پوائنٹ ہے یہ سیڈل پوائنٹ ہے فنکشن کا. اب ہم ایک ایسے ایگزامپل کرتے ہیں جہاں پر پارشل ڈیریویٹو ڈیفائن نہیں ہوگی، تو لہذا وہ بھی کریٹیکل پوائنٹ ہوگا اور اس پہ بھی ہمیں ایکسٹریما کی توقع ہو سکتی ہے. لیٹ اس ڈو دیٹ ایگزامپل. ان دس ایگزامپل f(x,y) is equal to square root of x square plus y square. We find the partial derivative of this function with respect to x and with respect to y. f(x) is equal to x over square root of x square plus y square, and fy is equal to y over x square plus y square. If we equate them to 0, we get the critical point 0 0. But at 0 0, fx is undefined and fy is also undefined. So the partial derivative of the function do not exist at 0 0. Even then, this 0 0 is the critical point, and we will see that it will give us the case of minima. For this, we trace the graph of the function, and you will see that will be a cone. Let us see the diagram, the graph of the function on the screen. So here z is equal to square root of x square plus y square. It will be a cone. Its vertex is at the origin, opening upward. Now for the plane y is equal to 0, it meet the cone making two lines, and this line is equal to x absolute. If we put y is equal to 0, we can get fx is equal to square root of x square, that is equivalent to the function absolute x. And you know from Kelvin, this function is not differentiable at x is equal to 0. دیکھیے یہاں یہ fx is equal to absolute x یہ کنٹینیوس تو ہے لیکن ڈفرینشیبل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پوائنٹ بنتا ہے، ناک بنتی ہے، اور اس پہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ ڈیریویٹو اور رائٹ ہینڈ ڈیریویٹو برابر نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے اگر ہم اس میں دوسرا y کو y رکھیں اور x is equal to 0 پٹ کریں، تب ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ دیٹ از y ایبسولوٹ بن جائے گا، اور وہ بھی ہمارے پاس فنکشن جو ہے ایٹ x is equal to 0 یا y is equal to 0 پر ڈفرینشیبل نہیں رہے گا. سو اس میں ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ ڈفرینشیبل نہیں ہے، ایف ایکس اور ایف وائی ایگزسٹ نہیں کرتے. ایون دین ہمارے پاس 0 0 کے اوپر یہ فگر سے اور ڈائیگرام سے نظر آ رہا ہے فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ منیمم ہے. اب تک ہم نے کریٹیکل پوائنٹس معلوم کیے، اور اگر یہ فنکشن کی ویلیو میکسیمم یا منیمم دیکھی تو اس کو ڈائیگرام سے دیکھا، اس کو گراف کیا، اور وہاں سے ہم نے معلوم کیا کہ اس پوائنٹ پر فنکشن جو ہے وہ میکسیمم ہے یا منیمم ہے.
ڈایاگرام سے یہ بات ہم نے کنکلوڈ کی. اس کا کوئی میتھمیٹیکل میتھڈ بھی ہونا چاہیے کہ ہم بغیر گراف کیے ہوئے، بغیر ڈایاگرام بنائے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ہمارا فنکشن جو ہے نا ڈومین کے کن پوائنٹس پر میکسیمم ہے اور کن پوائنٹس پہ منیمم ہے، کون سے پوائنٹ سیڈل پوائنٹس ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کیل 1 میں، کیلکولس آف ون ویریبل میں آپ لوگوں نے سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ڈومین کے آپ نے وہ پوائنٹس معلوم کیے تھے جہاں پر ڈیریویٹو 0 ہوتا، کریٹیکل پوائنٹس، اور پھر اس کو ان پوائنٹس کو آپ نے سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ میں پٹ کر کے دیکھا تھا. اگر کسی کریٹیکل پوائنٹ میں سیکنڈ ڈیریویٹو کی ویلیو کی سائن نیگیٹو ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو میکسیمم ہوتی ہے. اور اگر سیکنڈ ڈیریویٹو کی ویلیو کسی کریٹیکل پوائنٹ پر پازیٹو ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اس پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو منیمم ہوتی ہے. اور اگر وہ 0 آ جاتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہم کوئی کنکلوڈ نہیں کر سکتے، یا کچھ سیڈل پوائنٹس کی طرف اشارہ ہوتا تھا. اسی طریقے سے فنکشن آف 2 ویریبل میں ہمارے پاس سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ ہوگا. سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹو، یہ فنکشن آف 2 ویریبل ہے، وہ ایف ایکس ایکس بھی ہو سکتا ہے، ایف وائی وائی بھی ہو سکتا ہے، اور ایف ایکس وائی بھی ہو سکتا ہے. آئی مین کہ پہلے پارشل ڈیریویٹو ریسپیکٹ ٹو ایکس کا لیں اور اس کا پھر پارشل ڈیریویٹو ریسپیکٹ ٹو ایکس لیں تو وہ ایف ایکس ایکس یا ایف ایکس اسکوئر جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور اسی طریقے سے پہلے پارشل ڈیریویٹو آف فنکشن ود رسپیکٹ ٹو وائی لیں اور پھر اسی کو ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو وائی کیپنگ ایکس کانسٹنٹ، تو یہ ایف وائی وائی یا ایف وائی اسکوئر بنے گا. اور اسی طرح سے ہم فنکشن کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس لیں اور اس کے بعد اس کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی لیں تو یہ ایف ایکس وائی ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ ایف وائی ایکس معلوم کر سکتے ہیں، اور ہمارے تمام فنکشن یہ ایسے ہوں گے جہاں کہ یہ دونوں مکس ڈیریویٹو سیم ہوں گے. سو بہرحال ہم یہ ایف ایکس وائی معلوم کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ایف ایکس اسکوئر، ایف وائی اسکوئر اور ایف ایکس وائی، یہ تینوں سیکنڈ آرڈر کے پارشل ڈیریویٹوز ہیں. ہم ایک ایکسپریشن بناتے ہیں جو کہ اس کے برابر ہوگی، دیٹ از ایف ایکس اسکوئر انٹو ایف وائی اسکوئر مائنس اسکوئر آف ایف ایکس وائی. اس کو ہم ڈی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یہ ویسا ہی رول ادا کرتی ہے جیسا کہ کوڈریٹک ایکویشن میں ڈسکریمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم اس کو ڈی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یہ ہم بات لکھ کے دکھاتے ہیں آپ کو تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آئیے اسکرین پر، ڈی از اکول ٹو ایف ایکس ایکس ایٹ دا پوائنٹ ایکس ناٹ وائی ناٹ انٹو ایف وائی وائی ایٹ دا پوائنٹ ایکس ناٹ وائی ناٹ مائنس اسکوئر آف دا ویلیو آف ایف ایکس وائی ایٹ ایکس ناٹ وائی ناٹ. پلیز یہ ایکس ناٹ وائی ناٹ وہ پوائنٹ ہے جس کو کہ ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ویدر یہ کیسا ہے، یہ میکسیما ہے یا منیما ہے یا سیڈل پوائنٹ ہے. اور یہ پوائنٹ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ایف ایکس اور ایف وائی کو اکویٹ کر کے 0 سے، یا جہاں وہ فنکشن ڈفرینشیبل نہیں تھا. بہرحال ایکس ناٹ وائی ناٹ
ہمارا کریٹیکل پوائنٹ ہے، اور اب ہم تھیوریٹیکلی بغیر ڈایاگرام بنانے کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا فنکشن اس ایکس ناٹ وائی ناٹ پر کیسا ہے، اس کا بیہیویئر میکسیمم والا ہے یا منیمم والا ہے، یا یہ ایکس ناٹ وائی ناٹ سیڈل پوائنٹ ہے. اس کے لیے جو ٹول ہم استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ اس ڈی کی ویلیو معلوم کریں گے، اور اس کے بعد ہم سرٹن کنڈیشن بتائیں گے. تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے دیٹ ڈی شوڈ بی گریٹر دین 0. If d is greater than 0 and the value of fxx at x naught y naught, I mean value of the partial derivative x and then partial derivative with x, fxx, second partial derivative of the function with respect to x, this value is greater than 0, then f has a relative minimum at the point x naught y naught. B, if d is greater than 0 and the value of fxx at x naught y naught is less than 0, negative, then f has a relative maximum at x naught y naught. دیکھیے آپ یہ اسی طریقے سے جیسے کہ کیل 1 میں ہمارے پاس اگر سیکنڈ ڈیریویٹو کی ویلیو پازیٹیو ہوتی تھی تو منیمم کا کیس تھا، اور نیگیٹو ہوتی تھی تو میکسیمم کا کیس تھا. تو اس میں ہمارے پاس یہ پارشل ڈیریویٹو، سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس وہی رول ادا کر رہا ہے. تو لیٹ اس کنٹینیو آور سلائیڈ. سی پارٹ، if d is less than 0 then f has a saddle point at the point x naught y naught. D, if d is equal to 0 then no conclusion can be drawn. پلیز اس میں اس ڈی کا بہت رول ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈی جو ہے وہ گریٹر دین 0 ہو. دو کیٹیگری بنا لیں، تین کیٹیگری. ڈی گریٹر دین 0 ہو تب کیا ہوتا ہے، ڈی لیس دین 0 ہو تب کیا ہوتا ہے، ڈی از اکول ٹو 0 ہو تب کیا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس ڈی گریٹر دین 0 ہے تو اس صورت میں ہم آگے چلیں گے. اسی صورت میں ڈی گریٹر دین 0 کی ہی صورت میں ہمیں میکسیمم اور منیمم کی بات ہوگی. ڈی گریٹر دین 0 ہو اور ایف ایکس ایکس پازیٹو ہو تو منیمم، رائٹ. ڈی گریٹر دین 0 ہو اور ایف ایکس ایکس نیگیٹو ہو تو میکسیمم، اور اگر ڈی نیگیٹو ہو تو یہ سیڈل پوائنٹ کا کیس ہوگا، اور اگر ڈی 0 ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے کچھ اور ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اس کو مزید انالائز کرنے کے، لیکن یہ ٹیسٹ یہاں پر فیل ہو جاتا ہے اگر ڈی ہمارا 0 ہو جائے. یہ ان باتوں کو ذرا لکھ کے پڑھتے ہیں. آئیے ہم کچھ ریمارکس دیکھتے ہیں. ریمارکس: if a function f of two variable has an absolute extreme, either an absolute maximum or an absolute minimum at an interior point of its domain, then this extreme occurs at a critical point. Let us do some example where we can find and differentiate that where is the maximum and where is the minimum and where is the saddle point. Let us do the example. Example: fxy is equal to 2x square minus 4x plus xy square minus 1. Partial derivative of this function with respect to x is equal to 4x minus 4 plus y square. fxx, differentiating 4x minus 4 plus y square again with respect to x, that gives us fxx is equal to 4.
partial derivative of the function with respect to y is 2xy. Please just see the definition of fxy. 2x square is constant in this case, minus 4x is constant in this case, minus 1 is constant in this case. So partial derivative of this function with respect to y, the only term which is useful is that xy square. Partial derivative of 2x square is 0. Partial derivative of minus 4x is 0. Partial derivative of this function with respect to y of minus 1 is 0. And the partial derivative of xy square, that is equal to 2xy, because x is playing just the role of coefficient. So the partial derivative of this function with respect to y is 2xy. And now differentiating again with respect to y, we find fyy, which is equal to 2x, because the derivative of y with respect to y is 1. So 2x into 1 is equal to 2x. The mixed partial derivative we can find from any one of those fx or fy. So here we find from fx differentiating fx with respect to y, and that gives us 2y. And now we will find our critical point. How equating these first partial order derivatives to 0. So fx in that case was 4x minus plus y square and fy was 2xy. Equating them to 0, we have 4x minus 4 plus y square is equal to 0 and 2xy is equal to 0. Solving them simultaneously, we will have x is equal to 0 or y is equal to 0. And from x is equal to 0, from 1, the y is equal to plus minus 2. And for y is equal to 0, from 1, x is equal to 1. Thus the critical points are 1, 0, 0, 2 and 0, minus 2. Now we find d. I mean, first of all we will find fxs, fyy, fxy for each of these points. We check the nature of each point one by one. So the value of fxx at 1, 0 is equal to 4, and the value of fyy at 1, 0 is equal to 2, and value of fxy at the point 1, 0 is equal to 0. So we are considering the point 1, 0, and now we find d, and d will be, after substituting these values in the formula for d, is equal to 8, and it is greater than 0, and fxs is also positive. So therefore this is the case of minima. So the function has minimum value, relative minimum value at the point 1, 0. Now for the point 0, 2, we find the values of fxs, fyy, fxy, which are 4, 0, 4 respectively, and put these value in the formula for d, getting d is equal to minus 16.
So this is the case of saddle point. So the point 02 is the saddle point. Now for the point 0 minus 2, the value of fxx at this point is 4, and the value of yy at this point is 0, and the value of fxy at this point is minus 4. Putting these value in the formula for d, d is equal to minus 16, negative, and here f has a saddle point at the point 0 minus 2. یہ ہمارے پاس کچھ کیس آیا جہاں پر ہمارے پاس دو سیڈل پوائنٹ آئے اور ایک پوائنٹ پر منیمم ویلیو آئی. ہم نے ایگزیکٹ ویلیو نہیں معلوم کی ہیں ابھی تک. ویسے ویلیوز معلوم کرنا کوئی مشکل بھی بات نہیں ہے. اگر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس پوائنٹ پر منیمم ویلیو ہے تو فنکشن کی اوریجنل فنکشن کی میں اگر ایکس اور وائی کو ویلیوز دے کے جو ویلیو نکال لیں گے تو وہ اس فنکشن کی منیمم ویلیو ہوگی. ہم اور ایگزامپل کرتے ہیں جس سے کہ یہ پروسیس اور یہ میتھڈ مزید آپ کو سمجھ آئے گا اور واضح ہوگا. آئیے اور ایگزامپل. ایف ایکس وائی از اکول ٹو ای ریز ٹو پاور مائنس ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس 2x. The partial derivative of this function with respect to x is minus 2 into x plus 1 e raised to power minus of x square plus y square plus 2x. I think you can easily now calculate this. You will have no difficulty for finding this fx. And fy is equal to minus 2y e raised to power minus x square plus y square plus 2x. For critical points, put fx of xy is equal to 0. That gives us x plus 1 is equal to 0, and which ultimately gives us x is equal to minus 1. Also equating fy to 0, that will give us y is equal to 0. So we have got x is equal to minus 1 and y is equal to 0. So the critical point is minus 1, 0. Now we test for this point. اس پوائنٹ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہمارے پاس فنکشن جو ہے اس پوائنٹ پر میکسیما ہے یا منیما ہے تو ہم وہی ڈی کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے، اور ڈی کی ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو کی ضرورت ہوگی. لیٹ اس ڈو دیٹ. ایف ایکس ایکس I mean differentiating fx with respect to x again, we will get minus 2x minus 2 cube minus 2, and this whole multiplied by e raised to power minus x square plus y square plus 2x. Also at this step we find the value of fxx at minus 1, 0, which is equal to minus 2e, and now the value of fyy at the point minus 1, 0 is equal to minus 2e, and the value of fxy at the point minus 1, 0 is equal to 0. Putting these value in the formula for d, we have d is equal to minus 2e into minus 2e minus 0, which is equal to 4e, which is greater than 0. So here d is equal to 4e greater than 0, and the
second order partial derivative fxx is negative. So this is the case of maximum. This shows that f is maximum at the point -1, 0. یہ ہم نے ایگزامپل کی جہاں پر یہ پوائنٹ ایسا نکلا جہاں پر یہ فنکشن میکسیمم تھا. اور ایگزامپل کرتے ہیں. اس میں اس کورس میں، اس چیپٹر میں، اس ٹاپک میں ہمیں بہت زیادہ ایگزامپلیں کرنی پڑیں گی. اور ایگزامپل کرتے ہیں. آئیے. ان دس ایگزامپل fxy is equal to 2x4 plus y square minus x square minus 2y. So fx is equal to 8x cube minus 2x. And fy, partial derivative with respect to y, is equal to 2y minus 2. Equating these two 0, we will be getting two simultaneous equations, and those are 2x into 4x square minus 1 is equal to 0. And from here we can get x is equal to 0 and x is equal to 1 by 2 and x is equal to minus 1 by 2. Please, for getting these values, in fact we have solved two simultaneous equations eliminating y, and now the corresponding y will be from here. First of all, 2y minus 2 is equal to 0. From here we will get y is equal to 1. So in this way, solving these equations simultaneously, we will get the critical points 0, 1, minus half 1 and half 1. So these are the critical points. Here we have three critical points, and again we will test them one by one, finding their respective d and fxx. Let us do that. Fxx at the point 0, 1 is minus 2. Fyy at the point 0, 1 is equal to 2, and fxy at the point 0, 1 is equal to 0. So the value of d, putting in the formula, is equal to minus 2 into 2 minus 0, which is equal to minus 4. Now, since d is equal to negative, so this is the case of saddle point. This shows that 0, 1 is saddle point. Value of the second order partial derivative fxx at the point 1 by 2, 1 is equal to 4, and value of fyy at the point 1 by 2, 1 is 2, and the value of fxy at the point 1 by 2, 1 is equal to 0. So d is equal to 4 into 2 minus 0, which is equal to 8. We see here that d is positive and fxs is also positive. So this is the case of minimum. The function is minimum at the point 1 by 2, 1. Now we see the third point, and for that point we find d and fxx and other things. So let us do that. The value of the partial derivative, second order partial derivative fxx at the point minus 1 by 2, 1 is equal to 4,
and fyy at this point is equal to 2 and fxy at this point is equal to 0. Substituting these values in the formula of D, we are getting 4 into 2 minus 0, which is 8, again greater than 0. In this case 2, D is greater than 0 and fxx is also positive. So this is also the case of minimum. So f is minimum at the point minus 1 by 2, comma 1. We have done an example. Another example for you, please. Let us do the example. Locate all the relative maxima and saddle points for the function fxy is equal to 4xy minus x raised to power 4 minus y raised to power 4. Fx for this function is equal to 4y minus 4x cube and fy for this function is 4x minus 4y cube. We will equate these first order partial derivative with respect to x and respect to y to 0. Fx is equal to 0 will give us 4y minus 4x cube is equal to 0, which ultimately give us y is equal to x cube, and fy is equal to 0 will give us 4x minus 4y cube is equal to 0, which gives x is equal to y cube. We have two equations in x and y. Solving 1 and 2 simultaneously, we have the critical points, and those are 0, 0, 1, 1, minus 1, minus 1. So we have three critical points, and we will test them one by one. For them, first of all, we will find fxs, fyy and fxy and their value first of all at the point 0, 0. For the point 0, 0, fxx is equal to 0, fyy is equal to minus 12y square, which is again will give us 0, and fxy is constant is equal to 4. So this is a constant function. The value of this function will be 4 at any point. So value of fxy at 0, 0 is 4. Substituting these values in the formula for D, we will be getting D is equal to minus 16 and which is less than 0. So this is the case of saddle point. اب ہم اپنے دوسرے پوائنٹ ٹیسٹ کریں گے جو کہ 1 1 ہے اور -1 -1 ہے. لیٹس ڈو دیٹ. سو ویلیو آف fxs at 1 1 is equal to -12 and value of fyy at 1 1 is -12 and the value of fxy at 1 1 is equal to 4. Now the value of D for this point at 1 1, if you calculate, is equal to 128 and that is greater than 0. So here D is greater than 0 and fxs is negative. So this is the case of relative maxima. So the function has maximum value at the point 1 1. Now for the third point, -1 -1, the value of fxs at this point is -12
and the value of fyy at this point is minus 12, and the value of fxy at this point is 4. So the d here will be again 128, which is greater than 0, and fxx here is negative. So this is also the case of maximum. This shows that f has relative maximum at the point minus 1, minus 1. Dear students, ہم نے آج کے لیکچر میں میکسیما، مینیما اور ایکسٹریم ویلیوز کی بات کی اور اس کی چند ایک ایگزامپل کی. جیسا کہ میں نے اس لیکچر کے شروع میں کہا تھا کہ اس ٹاپک کی بہت ہی فزیکل اور پریکٹیکل قسم کی اپلیکیشنز ہیں، تو لہذا اس کنسیپٹ کو ہم استعمال کریں گے ہماری کوئی کانکریٹ قسم کی ایگزامپل میں، جیسے کہ ہمیں والیوم کو میکسیمائز کرنا ہے یا ریونیو کو میکسیمائز کرنا ہے یا کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے. تو اس کی اپلیکیشن ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کریں گے. اس میں ہمیں بہت ساری ایگزامپلیں کرنی پڑیں گی. تو اس وقت تک خدا حافظ.